اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد حمد اللہ علی نوالہ والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ فإن اصول الشرع ثلاثہ. شریعت کی اصول اور مصادر تین ہے، یعنی جو شرعی احکام ہے وہ ہم تین چیزوں سے اخذ کرتے ہیں. جب مفتی سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ قرآن میں دیکھتا ہے. قرآن ہمارے لیے پہلے مصدر ہے، اور اگر قرآن میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو وہ حدیث میں دیکھتے ہیں. اگر حدیث میں نہ ملے تو پھر اجماع کی طرف جاتے ہیں. جیسے معاذ بن جبل کو نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف بھیجا تھا اور کہا کہ بما تقضی یا معاذ، فیصلہ کس پر کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بکتاب اللہ، قرآن میں نہ ہو تو فَإِن لَمْ تَجِدْ فَبِسُنَّةِ رسول اللہ. پھر انہوں نے کہا کہ اجتہد رأیی. لیکن بعض علماء تو قیاس کا بھی اضافہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شریعت کے اصول چار ہے، لیکن بہرحال اس میں یہ ہے کہ شریعت کے اصول تین ہیں مصادر. قیاس پر ظاہر ہے وہ علماء کا اجتہاد کی دو قسمیں ہیں. اگر تمام علماء کا اجتہاد ہو تو اس کو اجماع کہتے ہیں، اگر بعض علماء کا اجتہاد ہو تو اس کو قیاس کہتے ہیں. الکتاب و قرآن و سنت اور حدیث و اجماع الامت اور امت کی اجماع. اجماع کے بارے میں پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ کیا اجماع کی کتنے قسمیں ہیں. اجماع سکوتی ہے اور اجماع صریحی ہے. کیا اجماع سکوتی حجت ہے؟ اس کتاب میں تفصیل. والاصل الرابع، اور چوتھا اصل کیا ہے؟ القیاس المستنبط من هذه الاصول، وہ قیاس جو ماخوذ ان اصول سے، یعنی وہ قیاس معتبر ہے جو قرآن سے ماخوذ. جو قیاس قرآن سے ماخوذ نہیں ہے تو وہ تو ابلیس کا قیاس ہے نا. سب سے پہلے قیاس تو ابلیس نے بھی کیا تھا نا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. سب سے پہلے جیسے عبد الرحمن السعدی نے کہا ہے کہ باطل قیاس سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ المستنبط من هذه الاصول، یعنی قرآن یا حدیث یا اجماع سے جو قیاس مستنبط ہو. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ہم بینس کی قربانی کرتے ہیں نا، تو بینس تو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، تو ہم قیاس کرتے ہیں. بینس کو ہم قیاس کرتے ہیں. قیاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرع کو اصل کے ساتھ ملا لیں، یعنی جو چیز قرآن سے ثابت ہے کہ وہ حلال ہے. ابھی گائے قرآن سے ثابت ہے لیکن بینس تو ثابت نہیں ہے، تو ہم بینس کو قیاس کرتے ہیں گائے کے اوپر. تو یہ ایک اصل ہے، اس سے ماخوذ ہے. تو ابھی ہم آتے ہیں نیچے شرح کی طرف. قال المصنف، یعنی مصنف نے کہا، جو حسامی کا مصنف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدئ کا مطلب ہے میں شروع کرتا ہوں، کیونکہ یہ با آپ کو پتہ ہے جار مجرور متعلق ہوتا ہے کسی فعل کے ساتھ. یعنی جب آپ کہتے ہیں نا، جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ، تو وہاں پر ایک فعل نکالیں گے. وہ فعل بعد میں نکالو یا پہلے نکالو. بسم اللہ جار مجرور ہے نا، با حرف جر ہے اور اسم مجرور ہے. جیسے آپ کہتے ہیں بزیدن، تو بزیدن با حرف جر ہے اور زید مجرور ہے، تو وہ تو کسی فعل کے ساتھ ٹچ ہوگا نا. یعنی مرر تو بزیدن، ہاں تو مرر تو ورب ہے نا، فعل ہے، تو جار مجرور. اس لیے انہوں نے کہا کہ ابتدئ، یعنی یہاں پر ابتدئ محذوف ہے. ابتدئ میں شروع کرتا ہوں. ابتدأ یبتدئ، ابتدئ یہ فعل ہے، تو یہ بسم اللہ جار مجرور اس ابتدئ کے ساتھ متعلق ہے. جب آپ کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ، تو کیا نکالیں گے؟ وہاں پر کون سا فعل مقدر نکالیں گے؟ آگ کھولو بسم اللہ. جب آپ پانی پیتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں تو کون سا فعل نکالیں گے؟ اشرب بسم اللہ. ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ مناسب فعل نکالا کرے. اما بعد حمد اللہ علی نوالہ. نوال کا مطلب ہے طرز، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حمد ہے نا، حمد اور شکر میں فرق ہے. شکر جب آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو شکر کہتے ہیں. کوئی آپ کو پیسے دے رہا ہے، آپ کہتے ہیں شکریہ. لیکن حمد کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے یا نہ کرے، اللہ اگر آپ کے اوپر مصیبت بھی لائے نا تو آپ حمد کر سکتے. والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ. اور درود ہے. صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ محمد علیہ السلام کو یاد کرے. فإن اصول الشرع ثلاثہ. الاصول جمع اصل. ابھی اصول اصل کی جمع ہے. قرآن اور حدیث اور اجماع کو اصول کیوں کہتے ہیں؟ اصل کا مطلب ہے بنیاد، قاعدہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع قواعد ہے. اور اصل کی دو قسمیں ہے، لفظ اصل حقیقی اور اصل معنوی. یہ دیوار ہے نا، دیوار کی بنیاد حقیقی ہے، یعنی جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، ٹچ، اس کو اصل حصی کہا جاتا ہے. اور جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی مثلا ہم کہتے ہیں یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، تو قانون تو آپ دیکھتے نہیں ہیں نا، قانون تو کوئی جسد نہیں ہے نا، تو اس کو اصل معنوی کہا جاتا ہے.
اصل حصی اور اصل معنوی. فی اللغت ما یبتنی علیہ غیرہ، لغت میں اصل اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کوئی اور چیز مبنی ہو. یعنی دیوار ہے نا، تو یہ دیوار ہے، دیوار اپنی بنیاد کے اوپر مبنی ہے. تو اصل نیچے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا پختوں میں سٹا اور د پاسه پہ وہ نہیں صحیح. والمراد به هنا الادله، ادھر اصول سے مراد ادلہ ہے، دلائل. یعنی قرآن ایک دلیل ہے نا. دلیل کیا ہے؟ دلیل مرشد کو کہتے ہیں. یعنی جب آپ کسی مسئلے تک پہنچے تو قرآن آپ کو گائیڈ کرتے ہیں نا، اس کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں. دلیل وہ کہتے ہیں نا، جب غراب دلیل قوم ہو کارغہ کارغہ کو چاہتا لا رکھے تو قرآن ہمارے لیے. اور شرع بھی کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی انہوں نے کہا نا کہ اصول الشرع، شریعت کی اصول تین ہیں. اصول یعنی بنیادیں جہاں سے ہم احکام اخذ کرتے ہیں. تو شرع اظہار کو کہا جاتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا. شرع کا مطلب سٹارٹ کرنا بھی ہے، میں نے شروع کیا، یعنی میں نے ظاہر کر دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ احکام ظاہر کی ہے جو نوح کو وصیت کی تھی، یا تمہارے لیے مشروع کی ہے. شریعت اللہ کو شارع اس لیے کہا جاتا ہے. روڈ کو بھی شارع کہتے ہیں نا. تو چلنا یعنی اس کے اوپر تم چلو، روڈ کے اوپر بھی ہم چلتے ہیں. وقد جاء بمعنى الطریقہ، راستے کے معنی میں بھی آتا ہے. وفی الاصطلاح هو الدین، اصطلاح میں شرع کا مطلب دین ہے. والشریعت والدین والملت واحد، شریعت اور دین اور ملت ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. شریعت یعنی اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، ہمارے لیے ایک راستہ ہے. دین کا مطلب ہے دین کا مطلب بھی یہی ہے نا کہ اس کے اوپر چلنا. ملت والفرق اعتباری فصار المعنى ادلۃ الدین ثلاثہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے دلائل تین ہیں جہاں سے ہم دین لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، قرآن سے سیکھتے ہیں، حدیث سے. ولم يقل اصول الفقہ ثلاثہ، ابھی شیخ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ فقہ کے دلائل تین ہیں؟ یہ کیوں کہا کہ شرعی کی؟ کیوں؟ لأن الدین اعم من الفقہ، کیونکہ دین و فقہ میں فرق ہے. دین عام ہے، زیادہ شامل ہے، اور فقہ خاص ہے. ابھی دیکھیں کیا فقیہ جو فقیہ ہوتا ہے، فقہ کی کتابوں میں عقیدے کے مسائل ہوتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں فقہ کی کتابوں میں عقیدے کے مسئلے نہیں ہوتے. تو دین کا لفظ عقیدے کے مسائل کو بھی شامل ہے، وہ اصول کو بھی اور فروع کو بھی. اور فقہ تو صرف فروع کا نام ہے نا. لأن الدین اعم من الفقہ، اور ہم تو عقائد بھی قرآن حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور فقہی مسائل بھی. نماز روزہ زکوٰۃ یہ فقہی مسائل ہے، لیکن اللہ کی توحید، نبی علیہ السلام کی رسالت، اللہ عرش پر ہے نہیں، یہ سب مسائل تو عقیدے کے ہیں نا. لأن الدین اعم من الفقہ اذ هو يشتمل على الاحکام النظریہ والعملی، نظر سے مراد عقیدے کے مسائل ہے. تو دین یہ عام لفظ ہے کیونکہ یہ شامل ہے عقیدے کے مسائل کو اور عملی مسائل کو. عملی مسائل سے روزہ زکوٰۃ وغیرہ. والفقہ یشتمل علی الاخیر فقط، اور فقہ صرف عملی احکام کو کہا جاتا ہے، روزہ نماز. عقیدے کے مسائل کو فقہ، ہاں ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الفقہ الاکبر، تو انہوں ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ کا لفظ عقیدے کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن ویسے فقہا اس کو نہیں استعمال کرتے. ولما كانت هذه ثلاث اصل النظریات والعملیات، یہ جو تین چیزیں ہیں قرآن حدیث اور اجماع، یہ عقائد کا بھی اصل ہے، ہم عقائد بھی یہاں سے اخذ کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. قال اصول الشرع ولم يقل اصول الفقہ، اس لیے شیخ نے یہ نہیں کہا کہ اصول الفقہ، کیونکہ یہ تین فقہ کے اصول صرف نہیں ہے، یہ تو عقیدے کے مسائل کی بھی ہے. وقد تکلف بعض الشارع فقال الشرع اما بمعنى الشارع فاللام في الشرع للعهد، یہ بھی شیخ کہتے ہیں کہ بعض شارحین نے یہاں پر شرع بمعنی شارع لیا ہے، یہ اس سے تکلف ہے. یعنی اصول الشارع، اللہ کی اصول تین ہیں. بعض علماء نے کہا کہ ادھر شرع سے مراد کیا ہے؟ شارع ہے، لیکن کہتے ہیں یہ تکلف ہے. ای اصول الشارع وهو النبی علیہ السلام التي نصب على المشروعات الثلاث، یعنی نبی علیہ السلام کی اصول تین ہیں. یہ بات صحیح نہیں، یعنی ادھر شرع سے مراد دین ہے. والاضافۃ للتعظیم کا بیت اللہ. اچھا ادھر اضافت کس چیز کے لیے ہے؟ یہ مضاف ہے نا، اور یہ مضاف الیہ ہے. اچھا دیکھیں اضافت کس کے لیے آتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کتاب و سجاد، سجاد کی کتاب. اضافت جب آپ کرتے ہیں تو یہ تملیک کے لیے ہوتا ہے کہ یہ سجاد اس کتاب کا مالک ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا اچھا ناقۃ اللہ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ناقۃ اللہ میں کیا اضافت کس چیز کے لیے ہے؟ تشریف کے لیے اور تعظیم کے لیے. یعنی کبھی اللہ تعالیٰ ایک چیز کی اضافت اپنے طرف کرتے ہیں تشریف کے لیے، اس کو اضافت و تشریف کہا جاتا ہے کہ یہ چیز بڑے شرف والا ہے. بیت اللہ، ویسے سارے مساجد اللہ کے گھر ہے، تو یہ مطلب ہے نا کہ یہ بڑا شرف والا مکان ہے، عظمت والا. وَإِمَّا بِمَعنى الْمَشْرُوعِ فَاللَّامُ لِلْجِنْسِ أَدِلَّةُ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ، یا یہاں پر تو ابھی یہاں پر تین اقوال ہو گئے کہ شرع بمعنی دین ہے، دوسرا یہ کہ شرع سے مراد شارع ہے،
تیسرا قول یہ ہے کہ شرع سے مراد مشروع ہے، یعنی احکام مشروعہ کی اصول. پھر مشروعہ سے مراد احکام ہوں گے، تو احکام کی اصول 3 ہے، یا اللہ کی اصول 3 ہے، یا دین کی اصول 3 ہے. 3 معنی انہوں نے کر دیے. اچھا کتاب سے پھر کیا مراد ہے؟ والمراد به بعض و مقدار 500 آیا. تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر ایک مہم مسئلہ ہے، اعتراض ہے کہ قرآن مجید میں تو کہانیاں بھی ہے. تقریباً مقاتل ابن سلیمان نے 150 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے 500 آیات نکالے تھے قرآن سے جو احکام کے بارے میں. تو یہاں جو انہوں نے کہا کہ الکتاب پورا کتاب مراد نہیں ہے، کیونکہ پوری کتاب قرآن سے تو ہم شرعی مسائل نہیں لیتے ہیں نا. یوسف علیہ السلام کی کہانی سے ہم کیا فقہی مسئلے لیں گے؟ تو ادھر کتاب سے مراد بعض ہے. یجعلون اصابعهم، اللہ کہتے ہیں نا کہ انگلی داخل کرتے ہیں، تم انگلی داخل کر سکتے ہیں؟ اس کو تو انامل کہتے ہیں نا، انگلی تو اتنا ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ادھر بھی کتاب کا لفظ ہے، لیکن کتاب سے مراد جز ہے، کیونکہ سب شرعی احکام ادھر ہم یعنی قرآن مجید کی تمام آیات تو شرعی احکام کے بارے میں نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہتے ہیں الکتاب والمراد به بعضه، ادھر کتاب سے مراد سارے آیات نہیں ہے، وہ مقدار 500 آیات، صرف 500 آیات. ہاں ٹھیک ہے. پھر ابن العربی رحمہ اللہ نے اس کو 800 کی ہے، مالکی جو عالم ہے، اور جساس رحمہ اللہ نے بھی احکام القرآن کی کتاب لکھی، یا ہراسین فقہ شافعی میں لکھے ہے، اور زاد المسیر فقہ حنبلی میں ہے. تو انہوں نے پھر 500 سے بڑھایا ہے، صرف 500 آیات نہیں ہے، زیادہ 1000 تک ہے تقریباً. قرطبی نے بھی لأنه اصل الشرع والباقی قصص و امثال، باقی آیات قرآن مجید کی جو ہے وہ تو ادھر کتاب سے مراد یعنی بعض کتاب ہے، یعنی قرآن مجید ہماری فقہی مسائل کے لیے مصدر ہے. پوری قرآن مصدر ہے نہیں، بعض قرآن مصدر ہے. صلی اللہ تعالی